بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال الله تعالى في موضع آخر وأحل الله البيع وحرم الربا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی عز و شرف جاہ و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو میرا اور آپ کا پالنہار و پروردگار ہے۔ درود نازل ہو سارے نبیوں رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا رحمت سلامت درود ان پر نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد جس عنوان پر میں آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کے لیے کھڑا ہوں وہ حرام خوری سے بچنے کی اہمیت۔ آج ہم اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے توحید پرست ہیں، اہل حدیث ہیں، کتاب و سنت کے پیروکار ہیں، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ یہ سب اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے۔ ہم ایک ایسے ماں باپ کے پیٹ سے جنم لیے ہیں جو کتاب و سنت پر چلنے والے تھے۔ ہم میں سے بعض چند غیر مسلکی گھرانے میں پیدا ہو کر بھی توحید کو بعد میں اللہ کے فضل سے اپنائے ہیں۔ ہمارے پاس وہ ایمان ہے، وہ عقیدہ ہے اور وہ صراط مستقیم والا راستہ ہے جس پر ہم چل کر الحمدللہ جنت پا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس، ہم جنت پر جانے والے صراط مستقیم پر کھڑنے کے باوجود ہم کتاب و سنت توحید کے عقیدے اور ایمان کو اپنانے کے باوجود ہمارے اعمال میں اور ہماری غذا میں چند ایسی حرام کاریاں اور حرام خوریاں داخل ہیں جس کی بنا ہم اپنے ہاتھوں سے جنت کو گنوا رہے ہیں اور جہنم کو اپنا رہے ہیں۔ آج کا میرا یہ عنوان ہم توحید پرستوں کے لیے ہی نہیں، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے، خاص کر ہم متقی، ہم توحید پرست بھائیوں کے لیے کہ ہم مکمل طور پر حلال خور بن جائیں، ہم اللہ کی جنت کو پانے کے حقدار کے بن جائیں۔ میں آج کے اس عنوان میں
ہماری زندگیوں میں چلنے والے چند ایسے حرام خوریوں کے اوپر میں نظر ڈالتے ہوئے آپ کو آگاہ کروں گا. شاید محفل میں بیٹھے ہوئے چند بھائی ان میں سے بعض حرام کاریوں سے جڑے ہوئے رہیں گے. شاید میں معذرت خواہ ہوں ان بھائیوں سے کہ میری باتیں ضرور بضرور ان کو کڑوی لگیں گی, ضرور بضرور چبھیں گی میری باتیں, لیکن میں معذرت خواہ ہوں. میں حق بولنے کے لیے یہاں پر کھڑا ہوں. میں یہ پرواہ نہیں کرتا کہ کون میرے بیان سے خوش ہے اور کون میرے بیان سے ناراض ہے. میں صرف حق اور سچ بولنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میری نیت صرف اور صرف آپ لوگوں کو حرام خوری سے بچا کر اللہ کی جنت کے حقدار بنانا میری نیت ہے. میں کسی کو ٹارگٹ بنا کر, کسی کو نکتہ چینی کر کے, کسی انسان کو فرد واحد کے اوپر میں بیان نہیں کر رہا ہوں. میں حرام خوری کے 11 اسباب آپ کے سامنے گناؤں گا اپنے بیان میں. ان 11 اسبابوں میں سے کسی نہ کسی اسباب میں آپ مبتلا اگر ہیں تو اللہ کے لیے اپنی اصلاح کریں, اللہ سے ڈریں, تقوی اختیار کریں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کریں. یہ نہ سوچیں مولانا کیا بھائی ایسا بول ڈالے, مولانا کیا بھائی ہم نہ اٹھا بٹھا ڈالے, ہمارا دھندا چیسا, ہمارا کاروباری چیسا, مولانا ہمارے اوپر بول ڈالے. یہ برائے مہربانی آپ اپنے اوپر مت لیجئے. جو میں کہتا ہوں کتاب و سنت کی روشنی میں کہتا ہوں. اگر میری باتیں آپ کو غلط لگتی ہوں یا مشکوک لگتی ہوں, الحمدللہ ثم الحمدللہ اس دھرتی پر, اس شہر ریدوگ میں میرے سے بھی بڑے جید اکابر مدنی علماء موجود ہیں. آپ میری باتیں ان کے سامنے رکھ کر تحقیق کر سکتے ہیں. اگر حق اور سچ لگے اللہ سے توبہ کریں اور ان تمام حرام کاریوں سے توبہ کریں, بچ جائیں. اگر میری باتیں آپ کو غلط لگتی ہوں تو میرے سامنے اس تحقیق کو پیش کریں, میں اپنے مسائل سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں. ان اريد الا الاصلاح, میری نیت صرف آپ کی اصلاح کرنا ہے. میں کسی کی واہ واہی لینے کے لیے بیان نہیں کر رہا ہوں. میرے دینی اور اسلامی بھائیو, اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ المؤمنون آیت نمبر 51, اس آیت میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے ایمان والو, اے رسولو, اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں پاک چیزیں, حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. انی بما تعملون علیم, اللہ وہ سب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ ہمارے اعمال سے بخوبی واقف ہے. ہم حلال کمائیں یا حرام کمائیں, ہم لوگوں کے سامنے دکھانے والا ایک کاروبار کیوں نہ کریں, رات کے اندھیرے میں بلیک منی کمانے والا حرام کا دھندا کیوں نہ کریں, اللہ سب جانتا ہے. دنیا والے جانے نہ جانے, آپ کے گھر والے بیوی بچے جانے نہ جانے, اللہ سب جانتا ہے. جس طریقے سے تم کما رہے ہو, جس طریقے سے آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو یا کما کر کھا رہے, اللہ سب جانتا ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہاں میں آزمائش کے لیے ہم کو بھیجا. اس جہاں میں حلال بھی پیدا کیا, حرام بھی پیدا کیا, توحید بھی ہے, شرک بھی ہے, جنت کا راستہ بھی ہے, جہنم کا راستہ بھی ہے, سنت بھی ہے, بدعت بھی ہے. اللہ آزمانے کے لیے بھیجا کون میرا بندہ ہے جو بدعت سے اجتناب کر کے سنت کے راستے پر چلے گا, جہنم کے راستے سے بچتے ہوئے جنت کا راستہ اپنائے گا, شرک و بدعات سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے توحید و سنت کو اپنی زندگی کا شیوا بنائے گا. حرام کاریوں سے بچتے ہوئے حلال خوری کو کون اپنی زندگی کا مسکن و محور بنائے گا. اس آزمائش کے لیے اس دنیا میں ہم کو بھیجا. اب ہم میں سے جو کمزور ایمان والے ہیں, جیسا بھی ہو, بس مجھے پیسوں سے مطلب ہے, میں دنیا میں مالدار ہو کر جینا چاہتا ہوں, میری ڈبل آف ٹیئر کی بلڈنگ ہو, میرے پاس 2 ویلر ہے, میرے پاس 4 ویلر آ جائے, میں آج 1000 پتی میں ہوں, میں لکھوں پتی بن جاؤں, آج لکھوں پتی کے لسٹ میں ہوں, ارب کروڑ پتی بن جاؤں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, بعض لوگ صرف پیسوں سے مطلب رکھتے ہوئے نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں, صرف پیسہ کما کر کھاتے ہیں. اللہ اکبر, یہ لوگ اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں. سورہ مومنون کی آیت میں 2 باتیں اللہ نے ذکر کیا. یا ایھا الرسول, رسولوں کی جمع رسول ہے, اے تمام رسولوں, کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, پاک اور حلال چیزیں کھاؤ, نیک عمل کرو. مطلب کیا, جب تک تم پاک چیزیں کھاتے رہو گے, حلال چیزیں کھاتے رہو گے, تمہارے اعمال اللہ کے پاس قبول ہوتے رہیں گے. اگر تمہارے پیٹ میں حرام لقمہ چلا گیا, حرام کاری میں تم مبتلا ہو گئے, یاد رکھو تمہارا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا. پاک عمل, پاک چیزیں کما کر کھانا بھی اللہ کی عبادت ہے, اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی عبادت ہے.
پاک اور حلال چیزوں کو اپنانا، حرام چیزوں سے اجتناب کرنا، یہ بھی اللہ کی عبادت و فرما برداری ہے۔ جو لوگ حرام کھا کر نمازیں پڑھتے ہیں، حرام کھا کر روزے رکھتے ہیں، حرام کما کر حج اور عمرہ کرتے ہیں، حرام کما کر صدقہ خیرات، لوگوں کو کھانا کھلانا، زکوٰۃ ادا کرنا کرتے ہیں، یاد رکھیں پھوٹی کوڑی کے برابر ان کو کوئی نیکی نہیں ملے گی، کیونکہ ان کی زندگی حرام پر مشتمل ہے، ان کی کاروبار حرام پر مشتمل ہے۔ حرام کما کر کچھ بھی عبادت کر لیں، کتنی بھی دعائیں کر لیں، اللہ آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صحیح بخاری کتاب البیوع کی روایت میں آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، یأتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، میری امت پر قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا، لوگوں کو پرواہ نہیں رہے گی کہ میں حلال سے کما رہا ہوں یا حرام سے کما رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں شاید یہ وہی زمانہ ہے، یہ وہی زمانہ ہے جس میں لوگوں کو ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے کہ میں حلال سے کماؤں یا حرام سے کماؤں۔ یہ تمام لوگوں کی باتیں نہیں کر رہا، صرف ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جن کا ایمان کمزور ہے، جو حلال و حرام کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت پر وہ زمانہ آئے گا، حلال حرام کی لوگ پرواہ نہیں کریں گے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، مسند احمد جامع ترمذی کی اور جامع الصغیر للطبرانی کی صحیح سند کی حدیث میں آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، من عمل عمل الآخرہ للدنیا لم یکن لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آدمی ایسا نیک عمل جو آخرت کمانے کے لیے اللہ اسے ہدایت دیا تھا، اس عمل کو اگر وہ دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کا کوئی حصہ نیکی کے شکل میں اس کے لیے باقی نہیں رکھے گا۔ اللہ اسے ایمان دیا، اللہ اسے اخلاق دیا، اللہ اسے چہرہ رکھنے کی توفیق دیا، ٹوپی پہن کے چہرہ رکھ کے بازار میں بیٹھ کے جھوٹ بول بول کے لوگوں کو دھوکہ دے دے کے کاروبار کرتا ہے، لوگ اس کی داڑھی پر یقین کر رہے ہیں، لوگ اس کے ایمان اور اس کے سچائی پر یقین کر رہے ہیں، لوگ اس کے عقیدے پر بھروسہ کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو چننا لگاتے جا رہا ہے۔ جو آدمی اپنے ایمان اور اخلاق کو، اپنے اس ایمان کو، اس اسلام کو جو اللہ اسے ہدایت آخرت سنوارنے کے لیے دیا تھا، وہ دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتا ہے، لم یکن نصیب فی الآخرۃ من نصیب، اللہ آخرت میں کچھ بھی حصہ اس کا باقی نہیں رکھے گا۔ دین کا علم اللہ عالم بنایا، کس لیے بنایا؟ لوگوں کو حق پہنچانے کے لیے، باطل سے روکنے کے لیے، لیکن اس علم کو وہ صرف اور صرف دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ حلال کو حرام طریقے سے فتوے دیتا ہے، حرام کو حلال طریقے سے فتوے دیتا ہے، کیونکہ ٹیبل کے نیچے سے اس کی جیب بھاری گرم ہو رہی ہے، کوئی رشوت اسے دے رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے حرام خور پاکھنڈی علماؤں کے لیے اللہ قیامت کے دن کوئی حصہ ان کا باقی نہیں رکھے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی مسلم شریف کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں۔ آدمی کے اندر دو چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک مال کی ہرس، کبھی اس کے زندگی میں نہیں ہٹتی، بوڑھا ہو جائے تب بھی اسے مال کی ہرس لگی رہتی ہے۔ دوسرا عمر کی ہرس، وہ کتنا بھی بوڑھا ہو جائے وہ امید کرتا ہے اللہ مجھے اور تھوڑی لمبی عمر دے دے، اور لمبی عمر دے دے۔ عمر کی ہرس، مال کی ہرس، آدمی بھلے ہی بوڑھا ہو جائے لیکن یہ دو چیزیں اس کے اندر جوان رہتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، اگر کوئی ابن آدم کسی انسان کو دھوکہ دے کر کسی ابن آدم کو اللہ تعالیٰ سونے کی 2 وادیاں دے دے، یا 2 وادیاں بھر کے سونا خزانہ اللہ اسے لٹا دے، ابن آدم یہ ہرس کرنے لگے گا کاش اس کے پاس تیسری وادی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آخر دنیا کے مال کی ہرس نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا کر سو جاؤ گے تمہاری ہرس ختم نہیں ہوگی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہرس مت کرو، مال کی ہرس مت کرو۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، 5 نمازوں میں 5 دعاؤں میں ہماری 4 دعائیں یا 5 کے 5 دعائیں صرف دنیا کے مال پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اللہ مجھے مال دے، میری کمائی میں برکت دے، مجھے اور مال دے، اور بلڈنگ دے، فلاں دے، فلاں دے، سونا دے، چاندی دے۔ کیا کرو گے یہ مال؟ نبی نے فرمایا میری امت کے مالدار میری امت کے غریبوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے، غربا مالدار 40 سال بعد جائیں گے، ایک روایت میں 1 دن بعد میں جائیں گے، 1 دن 50,000 سال کے برابر، صحیح روایت 40 سال کی ہے۔ صحابہ نے پوچھا
مالدار 40 سال بعد، امت محمدیہ کے غریب 40 سال پہلے، ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا اسے ایک ایک پائی کا حساب اللہ کو دینے میں 40 سال لگ جائیں گے، یا قیامت کا ایک دن لگ جائے گا۔ مال کی حرص مت کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال کی کمانے جمانے کی محبت میں تم لگ پڑے ہو۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو غیبت اور چغلیاں کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، وہ مال کو جمع کرنے کے نشے میں پڑا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہر ہمیشہ رہے گا، کبھی نہیں رہے گا۔ مال ہاتھ کا میل ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے، لیکن وہی مال حلال طریقے سے کھاؤ۔ اللہ ہر ایک کو پالے گا، ہر ایک کو کھلائے گا۔ جب ہم اپنے ماں کے پیٹ میں 120 دن 40 دن پانی، 40 دن خون، 40 دن گوشت بن گئے تھے، اللہ ہماری تقدیر لکھنے کے لیے فرشتہ بھیج کر کتنا کمائیں گے، کتنا کھائیں گے، کتنا لٹائیں گے، سب کچھ اللہ ہماری تقدیر میں ماں کے پیٹ میں چسپاں کر دیا تھا۔ لیکن وہی حرکت آپ حلال طریقے سے کرو، اللہ برکت ہی برکت آپ کو پیش کرے گا، لیکن حرام کاریوں میں حرام طریقے سے مال کمانے کے پیچھے مت پڑو۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک انسان اگر کسی مسلمان بھائی کا مال ناحق اور باطل طریقے سے لوٹ کے کھاتا ہے، اس کا مال حاصل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جہنم کا نوالا اللہ اسے کھلائے گا، جہنم کا نوالا اسے کھلائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں بیان فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل اللہ الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک چیزوں کو ہی اللہ قبول کرتا ہے۔ حرام پیسے کما کر حج کو نکلے، کعبۃ اللہ میں جا کے اللہ کو سامنے پکار رہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہو گیا، اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہو گیا۔ اللہ اس کے منہ پہ پھٹکار مارتے ہوئے کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیرا آنا بھی مجھے پسند نہیں، تیرا حاضری دینا بھی مجھے پسند نہیں۔ کیوں؟ حرام کی کمائی کما کر آیا ہے نا، لوگوں کو چھتریاں مار کے، ٹوپیاں ڈال کے، چننا لگا کے کما کے آیا ہے، دھوکہ دے کے کما کے آیا ہے، تیرا حاضری دینا مجھے گوارا نہیں، تیرا یہاں آنا مجھے گوارا نہیں۔ اللہ اس کی لبیک اس کے منہ پر پھٹکار کے طور پر مارے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حرام کما کر کھانے والا اللہ کے سامنے اس حال میں وہ اٹھایا جائے گا، اس حال ان کی کتنی بدنصیبی ہے۔ اللہ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، ایک مسافر کی دعا، دوسرا باپ کی دعا بچوں کے حق میں اللہ کبھی رد نہیں کرتا، تیسرا تہجد میں اٹھ کر مانگنے والی کی دعا، ان 3 لوگوں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ لیکن وہ آدمی جو حرام کما کر کھاتا ہے لیکن سفر میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یطیل السفر، وہ ایک لمبے سفر میں ہے، اشعث واغبرا، اس کا بال پرا گندا، کپڑے گندے، یمدو یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، سفر میں ہوں، پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، مدد کر۔ اللہ کہتا ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام ان یستجاب لک، میرے بندے تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، اور تیری زندگی حرام کی، تو ہی بتا میں تجھے کیسے تیری دعا قبول کروں، جبکہ میں مسافروں کی کوئی دعا رد نہیں کرتا، اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ دوسری اس کی بدنصیبی حرام کما کر کھانے والے کی، بخاری مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا اتدرون ما المفلس، کیا تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ اے اللہ کے نبی، جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، کپڑے نہیں، وہی مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکات، قیامت کے دن روزے، نماز، زکات کے بڑے بڑے انبار جیسے نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کیا کیا رہے گا؟ اکل مال ھذا وخشتم ھذا وقد ضرب ھذا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کا مال ہڑپ کر کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ دے دے کر مظلومین کو ختم کر دے گا، الٹا اس کے گناہ اٹھا کر سر پر ڈال دے گا۔ قیامت کے مفلس بن جاؤ گے، قیامت کے مفلس بن جاؤ گے آپ لوگ۔ چوتھی بدنصیبی حرام خور کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تدخل الجنت من غذی بالحرام، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کا گوشت حرام کمائی سے پل کر بڑا ہوا ہے، حرام پیسوں سے پل کر بڑا ہوا ہے، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا، وہ گوشت جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے دینی بھائیوں، جنت حلال خوروں کے لیے ہے،
حرام خوروں کے لیے نہیں. میں آپ کے سامنے جو بیان لے کر کھڑا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مکمل حلال خور بن جائیں. اللہ حرام خوروں کے لیے جنت نہیں بنایا، حلال خوروں کے لیے بنایا. آپ میں سے بعض بھائی کہتے ہوں گے کیا مولانا ہمیں توحید پرست ہے نا، ہمیں کیسا جہنم میں جاتی؟ ہمیں توحید پرست بھائی، ہمیں کیا بھی شرک نہیں کرتے، بدعت نہیں کرتے، ہمیں تو ڈائریکٹ جنت میں جاتی. میرے بھائیوں، امت محمدیہ کا ایک بہت بڑا طبقہ قیامت کے دن فیصلہ ہونے کے بعد بھی جہنم میں رہے گا. نبی علیہ السلام اللہ کی اجازت سے سر سجدے میں رکھ کر عرش الہی کے سامنے سفارش کریں گے، اللہ تو مجھے میری سفارش قبول کر. اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد، اے میرے نبی سر اٹھائیے. فاسأل تؤتی اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے سنا جائے گا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا. پھر اللہ اجازت دے گا امت محمدیہ کے ان لوگوں کے حق میں سفارش کریں. نبی سفارش کریں گے، ان کو نکالا جائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ الحمدللہ توحید پرست ہیں، لیکن اپنی غذا، اپنی کمائی، اپنے پیٹ کا وہ لقمہ حلال نہ بنانے کے سبب اللہ آپ کو اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا. کیا آپ یہ گوارا کریں گے 10 سال 50 سال میں جہنم میں اپنے حرام خوری کی سزا کاٹنے کے بعد میں اپنی توحید کی وجہ سے جنت میں لایا جاؤں؟ کیا آپ گوارا کریں گے؟ حرام کما کر کھانے والے کو بھی جا کر پوچھو، کیا بھائی تو ڈائریکٹ جنت میں جاتا یا جہنم میں جا کر جنت میں جاتا؟ حرام کھاتے کھاتے، سود کماتے کماتے وہ یہی بکے گا، نہیں میرے بھائی اللہ مجھے ڈائریکٹ جنت دے دے. نا امید کرتا ہے جنت کی اور کام کرتا ہے، غذا کھاتا ہے جہنم کی. کیسے اللہ جنت دے گا؟ کیسے اللہ جنت دے گا؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص دنیا میں، صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انسان اگر حلال کو اپنانا چاہے اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا، اگر حرام سے بچنا چاہے اس کے لیے اسباب بھی اللہ پیدا کرے گا. اگر کوئی بچنا ہی نہیں چاہتا اور حرام کاری میں مبتلا ہے، اللہ اسے کیسے بچائے گا؟ کیسے بچائے گا؟ کیونکہ وہ خود بچنا نہیں چاہتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ رعد کی 11 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر بدلنے کی فکر پیدا نہیں کرتے. آپ جب تک حرام خوری کو چھوڑنے کی فکر نہیں پیدا کریں گے اللہ آپ کو حلال خور نہیں بنائے گا. کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینا ہے؟ ڈر نہیں لگتا؟ ابھی دیکھیے کرونا کا ماحول چل رہا ہے، ہر آپ میں سے بہت سارے لوگ، ہم میں سے اکثر لوگ ماسک لگائے بنا اپنے گھر سے نہیں نکلتے، سوشل ڈسٹینس استعمال کر رہے ہیں. ابھی کرونا سے ہم نمٹے بھی نہیں تھے، اسے چھٹکارا پائے بھی نہیں تھے. پتہ نہیں کوئی بلیک فنگس کے نام سے نئی بیماری آ گئی، وائٹ فنگس کے نام سے کوئی نئی بیماری آ گئی. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ اللہ قرآن سورہ نور 41 کی آیت میں کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسان کے زمین اور سمندروں میں جو فتنے ہوتے ہیں، جو فساد ہوتے ہیں، جو یہ وبائیں ہوتی ہیں، یہ سب تمہارے ہاتھوں کے اعمال کا بدلہ ہے، تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ تمہارے بعض گناہوں کا مزہ چکاتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ تم حرام کاری چھوڑ کر حلال خور بن جاؤ، تاکہ تم گناہ کبیرہ سے توبہ کر کے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. لعلہم یرجعون، اللہ تمہارے اعمال کا مزہ کبھی کرونا کی شکل میں، کبھی قحط سالی کی شکل میں، کبھی بیماری کی شکل میں اللہ تم پر لا کر دیتا ہے. لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی جانب رجوع کر سکو. یہ سب آنے کے باوجود ہم اللہ کی جانب رجوع نہیں کر رہے تو ہمارے سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے اپنی زندگی کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کی، اپنے تجارت کی، اپنے کتاب بیع و شرع کی اصلاح کرو. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا اللہ کے سامنے مجھے ایک نہ ایک دن جانا ہے، حاضری دینا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، سورہ کہف میں اللہ کہتا ہے جب مجرمین کے سامنے نام اعمال رکھ دیے جائیں گے، وَيَقُولُونَ، وہ لوگ کہیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے افسوس یہ کیسا نام اعمال ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اس نام اعمال میں تو چھوٹی سے چھوٹی گناہ، بڑے سے بڑے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا گیا، سب کچھ اللہ اس میں جمع کر دیا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، اللہ ذرہ برابر بھی تمہارے کوئی کسی عمل کو اللہ نہیں چھوڑے گا، کوئی تمہاری پھوٹی کوڑی کے برابر کے گناہ کو بھی اللہ نہیں چھوڑے گا، سب اللہ وہاں جمع کر دے گا. تب انسان کہے گا اللہ مجھے دنیا میں جانے کی مہلت دے،
میں نیک عمل کروں گا, حلال کما کر کھاؤں گا, توبہ کروں گا. اللہ کہے گا تجھے اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی اجازت نہیں. دنیا میں جانا تو بہت دور کی بات, اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی اجازت نہیں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اب آئیے چند چیزوں کو میں آپ کے سامنے گناتا ہوں جو ہماری زندگیوں سے جڑی ہوئی ہیں. شاید آپ میں سے بعض ان بیماریوں میں مبتلا ہوں گے تو اصلاح کر لے, نہیں ہوں گے تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ بھائی. نمبر 1, ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے بینک میں اکاؤنٹ اوپن ہے. شاید ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جس کے بینک میں اکاؤنٹ اوپن نہیں. میرا بھی اکاؤنٹ اوپن ہے, اکاؤنٹ اوپن ہے. اکاؤنٹ اوپن کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے. سیونگ اکاؤنٹ جس سے سود کمایا جاتا ہے. اب مولانا کو سوال کرتے, مولانا میرے بینک میں 1500 روپے سود کے آ کر ہے, میں کیا خرچ کرنا, کیسا خرچ کرنا؟ اب وہ سود کے پیسے کیسا خرچ کرنا بعد میں سوال کرو, پہلے یہ سوال کرو کہ اس بینک میں سود کمانے کے لیے بینک والے کو جو 1 لاکھ 2 لاکھ آپ جو وہاں پر اماؤنٹ رکھے ہو 1 سال کے لیے, کیا وہ جائز ہے کیا؟ پہلے یہ سوال کرو, بعد میں سود کے پیسوں کا سوال بعد میں کرو. سیونگ اکاؤنٹ, کرنٹ اکاؤنٹ آپ بنا سکتے ہیں یا اسلامی بینک میں کھاتا کھول سکتے ہیں یا اپنی امانت لا کر گھر میں رکھ سکتے ہیں. سود کمانے کے لیے پیسہ رکھنا, اسے پیسے دینا, یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. نمبر 2, ہم میں سے بہت سارے لوگ گھر بناتے یا تجارت کرتے. گھر بناتے بناتے بیسمنٹ یا بنیادی بنا دیے, پیسے پورے خالی ہو گئے. کیا کرنا؟ ماحول میں عزت چلی آتی, پیسے لا کر اس بیسمنٹ کو مکمل دیوار چھت کے ذریعے گھر فنش کرنا. پیسے نہیں ہے, بینک سے لون لیتا, گھر فنش کرتا. یا تجارت کرنے کے لیے مال لے کر دکان میں ڈالنا چاہ رہا ہے, چاہے ہماری کوئی ہارڈ ویئر کی دکان ہو, سافٹ ویئر کی دکان ہو, فروٹ کی دکان ہو, سونار کی دکان ہو, گارمنٹ کی دکان ہو یا چپل کی دکان ہو, کوئی بھی ہو, بھنڈوال مال ڈالنا چاہتا ہے. پیسہ نہیں ہے, بینک سے لون لے کے پیسہ مال ڈالتا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ بینک سے لون لے کر سود کی قسطیں بھر بھر کر اپنے حلال تجارت میں حرام کا مال لے کر ڈالو گے تو کیا آپ کا تجارت حلال ہو جائے گا؟ کیا یہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کی قسم, پروردگار عالم کے پاس آپ کی پکڑ ہوگی, آپ ہرگز اللہ کی پکڑ سے نہیں بچیں گے. آپ کی وہ تجارت آپ کے لیے حرام ہے جو بینک سے لون لے کر آپ اپنے کاروبار کو چلاتے. گھر بنانا ہے, لون لے کر بناتا ہے. کیوں بھائی؟ اللہ آپ سے پوچھے گا کیا رے تو اپنے مرنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کے لیے لون لے کر بلڈنگ بنا کر آیا نہیں آیا؟ اللہ پوچھے گا کیا؟ لون کی بلڈنگ, حرام کی بلڈنگ, اللہ اکبر, جائز نہیں ہے آپ کے لیے, یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے, یہ حرام ہے, جائز نہیں. نمبر 3, ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے گھر کو گروی میں رکھتے ہیں. گھر کو رہن میں رکھنا, لیز کو ڈال لینا, بعض جگہ گھر کو اڈو ڈال لینا بولتے ہیں, بعض جگہ لیز کو ڈال لینا بولتے ہیں, بعض جگہ گھر کو رہن میں رکھنا بولتے ہیں. جیسا بھی اس کا نام ہو, 2 لاکھ کے لیے 2 سال کے لیے لکھا لیا, 4 لاکھ کے لیے 1 سال کے لیے لکھا لیا. ادھر پیسوں کو سود نہیں, ادھر گھر کو کرایہ نہیں. کیوں بھائی؟ کون سے مولانا فتوا دے دیا آپ کو؟ نہیں مولانا 90 کو 9 مولانا اسے جائز نہیں بولتی, کوسے کی کھیڑے میں بیٹھے سو 1 مولانا جائز ہے بولی. کیوں بھائی؟ آپ کو جائز ہے سو 1 مولانا کا فتوا لگ گیا کیا؟ اللہ قرآن سورہ توبہ میں کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہودیوں نے اپنے علماء درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا. جانتے ہو کیسے رب بنا لیا تھا؟ جب اہل کتاب کے وہ صحابہ جو اہل کتاب تھے, اسلام قبول کرے تھے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم تو اپنے علماء کو درویشوں کو رب نہیں بنائے تھے. اللہ قرآن میں کیسے کہتا ہے تم اپنے علماء کو اللہ رب بنا لیے تھے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تمہارے علماء کے حلال کے فتوے کو حلال, حرام کے فتوے کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ جبکہ اللہ اسے حلال کیا ہے تمہارے علماء اسے حرام کہتے تھے. اللہ اسے حرام کیا ہے تمہارے علماء اسے حلال کہتے تھے. کیا تم نے اسے حلال حرام نہیں سمجھا؟ ہاں ہم نے سمجھا. نبی نے فرمایا اسی کو کہتے ہیں علماء کو رب بنا لینا, اسی کو کہتے ہیں علماء کو رب بنا لینا. تمہارا گھر لیز کو ڈال لے کر جس گھر میں تم نمازیں پڑھتے ہو, تمہاری بیوی بچے نماز پڑھتے, کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ اس گھر کے اندر تمہاری نمازیں قبول ہوں گی؟ اللہ کی قسم, حرام کے تمہارے گھر میں نہ کوئی نماز قبول ہوگی نہ کوئی دعا قبول ہوگی. گھر کو لیز میں ڈالنا جائز نہیں ہے. میری بات سے تسلیم آپ کو تشفی نہیں ہے. اکابر علماء جید مدنی دکتور علماء سے فتوا لیجئے. نہیں مولانا وہ گھر کیا ہے 8,000 روپے بھاڑا, ہمیں 4 لاکھ کو لکھا لی, 2,000 روپے اچار چاہ کے سرکار برائے نام دیتی, 2,000 روپے دیتی. کئی کو دیتی بھائی 2,000 روپے دیکھو 6,000 روپے تمہارے پیسوں کا سود ہی نہ انہیں توڑ لے رہا. جائز نہیں ہے آپ کے لیے. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, چھوڑو. اللہ کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا,
اگر اتنا سمجھانے کے باوجود تم سود سے باز نہیں آؤ گے، حرام خوریوں سے پیچھے نہیں ہٹو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے لیے تلوار اٹھاؤ۔ کیا تمہارے اندر اتنی جسارت ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تلوار اٹھا کر جنگ جیت سکو؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سود کا 70 درجے ہیں، اس میں کا سب سے چھوٹا درجہ تمہاری ماں کے ساتھ نکاح کرنا ہے 36 مرتبہ، تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے 36 مرتبہ، تمہاری ماں کے ساتھ سو کر اٹھنے کے برابر کا گناہ ہے 36 مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ تم سوچ کر دیکھو یہ مثال، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قرآن اور حدیث میں جتنی مثالیں ہیں ان تمام مثالوں میں سب سے گھٹیا مثال ہے یہ جو پروردگار ہمارے لیے دیتا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، 1 روپیہ کھائیں گے، ہماری وہ ماں جس نے ہم کو جنم دیا، 9 ماہ پیٹ پہ رکھے، جس نے دودھ پلایا، اس ماں کے ساتھ 36 بار سونے کے برابر گناہ۔ 1 روپیہ کھائے تو ہزاروں کے روپے نگل لے رہی، ہمیں شرم نہیں آ رہی؟ ہم نے اللہ سے ڈرو۔ نمبر 4، ہم میں سے بعض لوگ تجارت کرتے ہیں، کوئی بھی تجارت آپ دیکھو، کوئی بھی بزنس دیکھو، آپ پینٹر ہو، پینٹنگ کام کرتے ہو، ہارڈ ویئر ہو، آپ ویلڈنگ کام کرتے ہو، یا آپ پلمبر ہو، پائپنگ کا کام کرتے ہو، کارپینٹر ہو، لکڑی بڑھئی کا کام کرتے ہو، کون سا بھی دھندے، گھر بنانے کے لیے اس نے پورا گھر کیا ہے اپنے انڈر میں لے لیا اور بنانے کے لیے اب کسٹمر کو بھیجتا ہے۔ پینٹ آپ اسی دکان میں لو، اچھا کوالٹی کا دیتا، بہت زبردست دیتا، اچھی بات، اسے کیا کیا پینٹ لینا لیسٹ دیکھو بھیج ڈالتا، ادھر سے فون کرتا، سوکار ایک بکرے کو بھیج رہا ہوں، برابر چمڑی اتارنا اس کی، اب انہیں 100 روپے کا ڈبہ 110 روپے ڈالتا، کمیشن کس کا؟ میستری کا کمیشن۔ میستری بھیجا نہیں، اس کے پاس لسٹ دے کر 100 روپے کا ڈبہ 110 روپے ڈال، 500 روپے کا ڈبہ 550 روپے ڈال، 500 انہیں رکھ لیتا، 50 روپے اٹھا کے اسے دیتا۔ کیا ہے یہ رشوت ہے، کمیشن رشوت ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ نساء 29 نمبر آیت میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا منہ مار کے باطل طریقے سے کسی کا مال نہ کھایا کرو، پیٹ کے پیچھے اس کا مال کھا رہے آپ، حرام طریقے سے، رشوت طریقے سے، رشوت ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ کوئی سا بھی بزنس لینے جان دے، میستری کا کمیشن نکال کو دیتا ہوں اور بولتا بھی نہیں بھائی ہم نے اتاش پڑا سو میں اتاش دے سکتا ہوں سو، اسے معلوم نہیں سر کا برابر میستری دے ڈالتا ادھر سے کمیشن۔ حرام ہے یہ، حرام، جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، گلی گلی میں سنگا کے نام پر ہماری عورتوں کو منگا بنا دیے ہیں ہم لوگ۔ ہماری وہ عورت جو گھر کی 4 دیواری میں پردے کی عفت و عزت میں رہنا چاہیے، سنگے کے نام پر بھیجتے ہیں ہم لوگ ہماری عورتوں کو، جا 50,000 جا سنگا میں اٹھا لے کا، اب وہ سنگا کے پیسے لا لی، ہفتہ ہفتہ سود کے قسطوں کے ساتھ انہیں پیسہ پے کر لے پڑتا۔ یاد رکھو مسلمان میرے بھائیوں، توحید پرست ہو کر حرام کا کھاؤ گے، تمہاری زندگیاں کبھی پریشانی سے چھٹکارا نہیں پائیں گی۔ یاد رکھو جب تک کہ سود کے دھندے میں تم پڑے ہو، سود کے چکروں میں تم پڑے ہو، تمہاری زندگی میں ایک چکے تو ایک ٹینشن، پریشانیاں، مصیبتوں کا اڈا تم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی بنا لو گے، کبھی ان پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کرو گے۔ سنگا کے نام پر سود کھانا، خستے خستے پیسے پے کرنا۔ نمبر 6، ہم میں سے بعض لوگ چٹیاں ڈالتے ہیں۔ چٹیاں 2 طرح کی چٹیاں ہیں، ایک حلال چٹی، ایک حرام چٹی۔ کیوں بھائی شادی کئی کو رکھ لیے؟ اگست میں رکھ لی، کئی کو اگست میں کئی کو رکھ لیے؟ جولائی کے مہینے میں میری 2 لاکھ کی چٹی اٹھنے والی ہے، اسی لیے اگست میں رکھ لیا ہوں پہ شادی، وہ 2 لاکھ کی چٹی۔ حلال چٹی کیسے؟ 10 آدمی مل کر 10 چٹیاں 10,000 ہزار کی ڈالے، 1 لاکھ روپے جمع کرے، کوئی کسی کا فائدہ نہیں، کسی کا نقصان نہیں، جس کا نام نکلے گا وہ ہٹ جائے گا، قسط برابر پے کرے گا، ایک آدمی کا بھی فائدہ نہیں، ایک آدمی کا بھی نقصان نہیں، یہ جائز ہے آپ کے لیے۔ لیکن یہاں وہ چٹیاں نہیں چلتے، یہاں دوسری چٹیاں چلتی۔ 10 آدمی 10 چٹی ڈالنا، 9 چٹیاں کا پیسہ اٹھانا، ایک چٹی کلیکٹ کرنے والے کو دے ڈالنا، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ میری باتوں سے آپ کو تسلی نہیں ہے، دل میں چبھن ہو رہی ہے، جا کر علماء سے فتویٰ پوچھو اور اپنی زندگی کی اصلاح کرو۔ چٹیوں کی شکل میں حرام خوری میں پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ نمبر 6، ہم میں سے بہت سارے لوگ ریئل اسٹیٹ کا دھندا کرتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ، زمین لینا، مکان دینا، مکان بیچنا، اچھی بات ہے، کیجئے، لیکن دلالی کرنا، بروکری کرنا، 1 لاکھ روپیہ پر 1% کمیشن، اگر 50 لاکھ کے اندر آپ تجارت کر رہی 1% کمیشن، 50 لاکھ کے اوپر تجارت کر رہی 2% کمیشن۔ آپ کتنا بھی کرو، 1 لاکھ کو 2,000 روپے کے حساب سے ہمارے پیسے رکھ ڈالنا،
یہ فکس کر کے جو آپ اماؤنٹ لوگے یہ جائز نہیں ہے. ہاں دلالی کرو, بروکری کرو, بھائی انہیں کتنا خوشی سے دیتا تمہیں لو, انہیں کتنا خوشی سے دیتا لو, لیکن 1 لاکھ کو 1000, 1 لاکھ کو 2000 یہ اماؤنٹ فکس کر کے لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے, ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے, حرام ہے یہ, اسی کو سود کہتے ہیں. نمبر 7, ہم میں سے ہر کسی کے زندگی میں الیکشن آتا ہے, الیکشن, چھوٹے الیکشن, کارپوریشن الیکشن, یہ کس کے صوبائی الیکشن, ریاستی الیکشن, ہر قسم کے الیکشن آتے رہتے ہیں. الیکشنوں کے زمانے میں اچھے اچھے داڑیاں رکھے والے, اچھے اچھے لمبے لمبے جھپے پہننے والے, اپنے آپ کو اہل حدیث بولنے والے, اپنے آپ کو بڑے ایمان والے بولنے والے, ایمان بک جاتا پانی کے جیسا ان کا. کیوں؟ ادھر بی جے پی والا بولتا ہے 1 ووٹ پر 500 روپے دے تو ہم نس ڈالنا, ادھر کانگریس والا بولتا ہے 1 ووٹ پر 1000 روپے دے تو ہم نس ڈالنا. وہی سر کانگریس کی, ڈائریکٹ کانگریس کی, انہیں بولتا 500, انہیں بولتا 1000. اب انہیں کیا کرتا, بے شرم, بے ایمان, ایمان فروش بولتا ہوں میں ایسے لوگوں کو, ایمان بیچ کو کھانے والا. انہیں کیا کرتا, ادھر جاتا, بھائی میرے گھر میں 6 ووٹاں ہیں, 500 روپے دے تو مولانا, لا 3000 روپے ہمیں تجھے ڈالنے کا, رکھ لیتا ادھر پیسے. ادھر جاتا بی جے پی والے کہنے 1 ووٹ کے بدلے 1000 روپے دے تو مولانا, 6 ووٹاں ہیں میرے گھر میں, میری بیوی, میرے بچے, 6000 روپے لا, ہمیں تجھے ڈالنے کا. ادھر کے جو ملے گھسڑ لے. اب انہیں ووٹ کسے ڈالتا, بھائی میں تم نہ پوچھ رہا ہوں, ووٹ کسے ڈالتی, بی جے پی کو, کانگریس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کو آدھے آدھے ڈالتی کیا, ایک لے کچھ نہ ڈالتی, ایک لے کو ووٹ ڈالتی, ایک لے کو کھڈے میں ڈال کو دھوکہ دیتی. اللہ اکبر. نبی نے کیا فرمایا بخاری کی حدیث میں, من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہ ووٹنگ کے لسٹ میں پیسے کما کھانا, ادھر سے ادھر سے کھاڑ لینا, کیا ہے یہ, رشوت ہے, رشوت. اللہ کے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت کھانے والا, رشوت کھلانے والا, دونوں کے دونوں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں. ایمان اتنا مضبوط کرو, دینے والے کے پیسے منہ پہ پھرکا. ہمیں کیا کرنا مولوی صاحب, گھر میں زبردستی لا کر کو جاتی, زبردستی اس کے منہ پہ پھرکاؤ. ہرگز ہرگز لیونوں کو اتنا مضبوط کرو تمہارا ایمان. 1 نوٹ 500 کی کتنی دیر رہتی تمہاری زندگی میں, 1 گھنٹہ, 1 ہفتہ, 1 مہینہ, 1 سال, کتنی دیر رہتی جی. حرام کے پیسے حرام طریقے سے بڑوں لے چلی آتی, تم نہ معلوم بھی نہیں ہوتا. اللہ کے واسطے حرام کو مت ہاتھ لگاؤ, حرام کوری میں مت پڑو, اپنے ایمان کا سودا مت کرو. اندر سے تمہاری ضمیر زندہ نہیں ہے کیا, تمہاری ضمیر اندر سے آواز نہیں دیتی کیا, رے بیوقوف, فلاں آدمی کو ووٹ ڈال دوں گا تو 1000 روپے منگلے کو دھوکہ دیا نا رے نالاخ. کیا تمہارے اندر سے ضمیر بھی مر گئی, اندر سے ضمیر آواز نہیں دیتی. ضمیر زندہ رکھو, زندہ. ایسے حرام کوریوں کے اوپر ہاتھ مت لگاؤ اللہ کے واسطے. نمبر 8, کسی کے بے و شرع میں جا کر ٹانگ اڑانا, کسی کے بے و شرع کو جا کر توڑنا. مثال کے طور پہ آپ مچھلی خریدنے گئے, گوشت خریدنے گئے, سراپائے خریدنے گئے, 1 آدمی 2 آدمی دونوں بے و شرع کرتے رہتے ہیں, بھائی میں یہ مچھلی آپ کو 300 روپے میں خریدتا ہوں. اب انہیں بیچنے پر راضی, انہیں خریدنے پر راضی. اچانک دوسرا آپ کو اٹکتا ہوں, میں 350 دے تو مجھے دے دی نہیں چاہیے, یہ جائز نہیں آپ کے لیے. گھر آپ لے لیے رہتی, سیٹ لے لیے رہتی 10 لاکھ کو, انہیں بیچ ڈالے رہتا, آپ لے لیے رہتی, ابھی اگریمنٹ نہیں ہوئی رہتا. دوسرا انسان وہاں جا ٹپکتا, میں 10.5 لاکھ دیتا ہوں, مجھے دیتی کیا نہیں وہ سیٹ تمہیں. کسی آدمی کا بے و شرع ہونے کے بعد جا کر بولی بڑھا کر اس کی بے و شرع دھوکے سے توڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے. ہاں اگر انہوں بیچنے کو راضی نہیں, انہیں خریدنے کو راضی نہیں, دونوں بچھڑ گئے, تب جا کر آپ اپنی بولی لگا سکتے ہیں. وہاں پاپ انہیں بیچ کو ہوا, انہیں خرید کو ہوا, انہیں دھوکہ دے رہا, جا کو دوسرے میں اس سے بڑھ کو دیتا ہوں جی, اس سے کہیں دیتی جی, منجے دیو جی. اللہ اکبر. ایسے دھوکے کے کام مت کرو. نمبر 9, لائف انشورنس کراتے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ. لائف انشورنس, میں مریا تو میری جورو بچے کے نام پر 10 لاکھ روپے ڈپازٹ جانا, یہ لائف انشورنس آپ کے لیے جائز نہیں ہے, حرام ہے یہ. اللہ پوچھے گا کیا رے تیری بیوی بچوں کے لیے 10 لاکھ اٹھا کر رکھا یا نہیں آیا. اگر کوئی پونجی چھوڑنا ہی چاہتے ہیں آپ, حلال پونجی چھوڑ کر مرو, حرام پونجی اللہ کے واسطے مت چھوڑو. یہ لائف انشورنس کرانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے, ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے. اسی طرح متو فائنانس میں گولڈ رکھ کر سود لینا, کیا کرنا مول صاحب, مصیبت آ گئی ویسا. بیوی کا زیور لگ جا, متو فائنانس میں رکھا ہوں, 1% سے سود بھن رہا ہوں, جائز نہیں ہے آپ کے لیے, ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے. 1% بھندو, 10% بندو یا 3% بندو, سود ہے, حرام ہے.
गुजरी का धंधा कर रही, हमें स्क्रैप का, शराब के बाटले लेती, लहुआ ले, प्लास्टिक ले, अभी क्या क्या वो मटेरियल आता गुजरी का, स्क्रैप का, सब ले। नहीं मौलवी साहब, उसके साथ शराब की बाटली लेना पड़ता, नहीं धंधा नहीं करने आता, छोड़ दे लो धंधा। शराब के मामले के 10 आदमी बराबर के हिस्सेदार, शराब निचोड़ने वाला, बनाने वाला, पीने वाला, पिलाने वाला, दिखाने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, उसे बनाने के लिए अशिया अफराद मुहैया करने वाला, 10 किस्म के अफराद शराब पीने वाले के बराबर जहन्नम में जाएंगे। धंधा जायज नहीं आपके लिए अगर शराब की बाटली लेकर शराब खाने को पहुंचाते हो। दुकान है आपका घर में, छोटा मोटा बीड़ी काड़ी का दुकान, क्या करती हैं आप? मौलवी साहब, हमारे दुकान में घुटके रखना पड़ता, बीड़ियां सिगरेट रखना पड़ता, तंबाकू बेचना पड़ता, जायज नहीं है आपके लिए। बगैर घुटका, बगैर बीड़ी काड़ी, बगैर तंबाकू के आप बेचो अपना दुकान, चॉकलेट, कुरकुरे, जो भी बच्चों के आइटम है बेचो। नहीं मौलवी साहब, ये लगाए तो दुकान चलता, वो नकुच करो दुकान, आप वो दुकान मत करो। आपके लिए बीड़ी बेचना, सिगरेट बेचना, तंबाकू गुटके बेचना जायज नहीं है। बहुत सारे लोग बीड़ी का कारोबार करते हैं, बरसा नहीं बरसा हो गए, नहीं मौलवी साहब इसमें खाली धुआं है ना, नशा नहीं आता, शराब पिए सर का नशा नहीं आता। बीड़ी तंबाकू से बनती और तंबाकू नशावर चीज है, इसका तिजारत आपके लिए हलाल नहीं है, जायज नहीं है, जायज नहीं है आपके लिए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये चंद हमारी जिंदगियों से जुड़े हुए उमूर थे जो हमारी जिंदगियों से जुड़े हुए थे। कोई लाइफ इंश्योरेंस में पड़ा है, कोई बीमा, कोई फला इसमें पड़ा है, कोई फला सूदकारी में पड़ा है, कोई लोन लेने के पीछे पड़ा है, कोई मुत्तू फाइनेंस में पड़ा है। हर तरीके से हमारी जिंदगी में किसी न किसी तरीके से हराम कारियां जुड़कर हैं। अल्लाह के लिए सूरह आराफ आयत नंबर 36 अल्लाह कहता है, फमनित्तका व अस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जिसने अल्लाह से डरते हुए तक़वा इख्तियार किया और अपनी जिंदगी की कमी पेशियों की इस्लाह कर लिया, अल्लाह कहता है ना खबर में ना क़यामत में, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना इसके ऊपर कोई खौफ, ना इसे कोई गम, ना इसे कोई मुसीबत आएगी, मैं इसे अमन व अमान दूंगा। किसके लिए? फमनित्तका व अस्लहा, जिसने तक़वा इख्तियार करते हुए अपनी गलतियों की इस्लाह कर लिया। मेरी नीयत, आपकी जिंदगी में जो भी गलतियां हैं हराम कारियों से जुड़ी हुई, अल्लाह के लिए तक़वा इख्तियार कीजिए, अपनी इस्लाह कीजिए, हराम कारियों से पीछे हटिए, तौबा करते हुए हलाल खोरी को अपनाइए, क्योंकि जन्नत सिर्फ और सिर्फ हलाल खोरों के लिए अल्लाह बनाया, हराम खोरों के लिए अल्लाह जन्नत नहीं बनाया। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, मेरे मौला, जब तक इस कायनात में हमको जिंदा रखा है, हलाल कमाकर, हलाल खाकर नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। हम में से बास लोग बास हराम कारियों से अगर जुड़ते रहे, ऐ अल्लाह उनके दिल में इतना तेरा खशियत, तेरा खौफ, तेरा तकवा जगा कि वो फौरन अपने हराम कारियों से तौबा करते हुए हलाल खोर बनकर तेरी तौहीद पर चलने की तो उनको ऐ अल्लाह सआदत नसीब हो। मेरे मौला, हम तमाम को तेरे इताअत, तेरे नबी की फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमा। हम में से जो जो गुनाह हो चुके हैं सगीरा कबीरा, ऐ अल्लाह उन गुनाहों से ऐ अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा। ऐ अल्लाह इस वबा से, कोरोना जैसी वबा से, ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस जैसी वबा से हमारे पूरे खानदान वालों की तो हिफाजत फरमा। हमारे जमात के बावकार बुजुर्ग, बावकार नौजवान जिनके बारे में हमने तस्वुर भी नहीं किया था, ऐसे मरकर तेरे घर के मेहमान बन चुके हैं, अल्लाह उनकी करवट करवट, उन तौहीद परस्तों की करवट करवट तू मगफिरत फरमाते हुए जन्नत के आला मुकाम में जगह नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हम में से जितने भी लोग माह रमजान के रोजे रखे हैं, शव्वाल के नफिल 6 रोजे रखने की भी उनको तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमको सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत से माला माल फरमा, रियाकारी से, दिखावे नमूज से हमारी जिंदगी की हिफाजत फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।